ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری بیویوں کو اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور پرہیزگاروں کے امام بنا۔ متقی اور کون ہوتا ہے؟ اتقا من الشرک، اتقا من المحدث والبدع۔ اس سے پتہ چلا کہ پیر کبھی بھی متقی نہیں ہوتا، اس کے ہاں شرک اور بدعت کا دھوم مچا رہتا ہے، الا یہ کہ اہل حق ہو اور توحید و سنت کا سرتاج ہو، وہ یقیناً اسلام کا جرنیل ہے اور ہماری آنکھوں کا تارا ہے، لے وہ قلیل ما ہو، بہت کم ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بعض مساجد میں آدھے تیتر آدھے بٹیر، انگوٹھے چومنے والے نہ چومنے والے، حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونے والے بیٹھنے والے، یہ دونوں قسم کے۔ کیوں؟ انجن خراب ہے۔ انجن جب غلط ہو تو کوئی ڈبہ چلتا ہے، کوئی نہیں چلتا۔ حالانکہ وہی سم کاروں کا یا وہی اگر ماتا یا زیر ہو رہا ہے، سم کلک کار پکار۔ میں جب اس مسجد میں آیا جس میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو مجھ سے پہلے بنوری ٹاؤن کے استاذ کو، قاری عبدالحلیم لائبریرین کو اس لیے نکالا گیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ قومی اتحاد کو ووٹ دو، قومی اتحاد کو ووٹ۔ قومی اتحاد کا صدر مفتی محمود تھا، اور ایک شخص نے اس کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیا تھا کہ یہ شاہ اسماعیل کا نام لیتا ہے۔ میں ایسی جگہ پر آیا، میں جب آیا میں نے دعا کی، میں نے کہا مولا کریم میری امداد فرما، مجھے تنخواہ اور دنیا نہیں چاہیے، میرے دین مضبوط فرما۔ اور جب میں نے پہلا جمعہ پڑھایا اور اس وقت خطبے میں بھی وہ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی پڑھتا تھا، لوگ پڑھتے ہیں نا ان اللہ و ملائکۃ، حالانکہ اس کی کیا ضرورت ہے، کوئی سنت طریقہ تھوڑا ہی، حضرت کی شان میں کم آیتیں ہیں، لوگ جانتے نہیں۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو ہوئے تو سارے انگوٹھے چومنے والے بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا خیر میں بچوں تاس سربز بورم وار کا واپس سے گوتی چھپی کوئی۔ قرآن میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے درس شروع کیا اور جمعے پڑھائے، بیان شروع کیا بڑے طریقے سے۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو میں نے جمعیت طلبہ اسلام کا یونٹ یہاں قائم کیا، اور اس میں 450 اسکول اور کالج کے لڑکے شامل تھے، صرف گلشن اقبال بلاک 2 کے 450 لڑکوں پر مشتمل یونٹ جمعیت طلبہ اسلام کا یہاں میں نے قائم کیا۔ مزمل بھائی کے گھر دعوت ہوئی اور مدثر اس کے صدر تھے، اور شاہ اسماعیل کے نام پر یہاں میں نے دن منایا، یوم شاہ اسماعیل، اور کراچی بھر کے علماء دیوبند کو بلایا۔ میں نے کہا شاہ صاحب کی زندگی بیان کرو، اور جس شخص نے کہا کہ اس امام نے شاہ اسماعیل کا نام لیا ہے اس کے گھر پر دعوت ہوئی اس جلسے کی۔ میں نے کہا کھانا تم پکاؤ، اس نے بالکل الحمدللہ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میں تا سروار کا زو ہو رہا ہوں، تا سنگ دیوبند نفرت کا ہوئی۔ اور جب یہ گیٹ پر لکھا گیا مسلک دیوبند، تو یہ محلے کے بزرگ نمازی اچھے لوگ ہیں، میرے رہنما و دعا گو ہے، خدا تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے۔ آپس میں کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے نے کہا ہمارے مفتی صاحب دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ تیسرے نے کہا ہاں آئی جاتے یہاں تو شاید حق سن لیتے، اچھے ہو جاتے۔ میں نے سب باتیں سنی۔ ایک دن عصر کے وقت جب میرے یقین ہوا کہ سب موجود ہیں، تو میں نے دعا سے پہلے کہا کہ فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے کہ اگر صف میں کافر کھڑا ہو یا مشرک کھڑا ہو یا بدعتی کھڑا ہو تو وہ ایسا ہے جیسے کتا کھڑا ہے۔ تو میں نے کہا آپ لوگ راضی ہیں کہ یہاں صفوں میں کتے آ جائیں؟
کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اس لیے مسلک کی تعین ضروری ہے. مسلک کی تعین ببانگ دہل ہونا چاہیے. آدھے تیتر آدھے بٹھیر نہیں چلیں گے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. او دا مطلب اشنا خو یو سڑی لبستے او بے مطلب که ہزار وی رب دشی. او چې د سلو تنو یار وی رب دشی او که د گل غندے رخسار وی رب دشی. ایمان یکسوئی کا نام ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما. یکسو مسلمان. کیوں؟ وما کان من المشرکین. مشرکین سے برات فرض ہے. شان ورشا فرماتے شرح بخاری میں کہ حنیف کا معنی فرید الدین عطار نے بیان کیا ہے. حنیف کا معنی یعنی حق کی طرف آنے والا اور باطل چھوڑنے والا ہر طرح. از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش. آئے ہے از یکی گو وزدوئی یک سوئی باش. یک دلو یک قبلو یک روئے باش. ادھر ادھر کی باتیں رہنے دو، ایک کے ہو جاؤ. یک دلو یک قبلو یک روئے باش. اس کو کہتے ہیں حنیف. ہر اعتبار سے بدعتی اعمال ترک کرنا پڑے گا. فَالسَّيِّدُ من تمسک بسنته واجتنب عن الهوى والبدع. فتح الباری جلد 13. ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں خوشبخت وہ ہے جو سنت کو پکڑے اور ہر طرح کی بدعت سے بچے. تقسیم بدعت اور اس کا جائزہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے وقت پر لیں گے. یہ تو اجمال ہے ہماری تفصیل کا. اہدنا الصراط المستقیم. رہنمائی فرمائی ہماری سیدھے راستے کی طرف. یا اللہ ہمیں استقامت دے، یا اللہ ہمیں نصیب فرما. یہ دعا ہے. ہر عمل کے اختتام میں دعا ہے. جب فاتحہ مکمل ہو رہا ہے تو پھر دعا ہے. دعاؤں میں سب سے بڑی دعا دنیا کے اندر ہدایت کی ہے اور آخرت کے لیے نجات کی ہے. یہاں الصراط المستقیم آیا کیونکہ جنت جانے کے لیے جہنم پر ثم یوضع الجسر اے الصراط علی طرفی نار. مسلم شریف جلد 2 صفحہ 101.